آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں. جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے. کانٹے انہی کے تلووں میں چپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں. جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا، اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں. آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا، آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی. جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے، ان کے طرف دیکھتے تھے. جب آپ کو کوئی تکلیف و پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. لیکن آج وہ نہیں. آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں. اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں اور دکھوں میں اپنے کو ڈالے. لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں پیش آئیں گی. اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کو ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے. مرد بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دوڑ رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں، ٹھوکریں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں. تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں، اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں، مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ اٹھائیں. میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہے. میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیم، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. 23 مارچ 1942 کو باغ بیرون دہلی دروازہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع سے جب میں نے خطاب کیا تھا تو مجھے 1921 کا زمانہ یاد آ گیا جبکہ میں نے جمعیت العلماء کی صدارت کی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے عزم و ایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وقت کے تقاضوں سے بعض باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ہی ٹھوس عقیدے اور حقیقت پر وہ نہیں بدلتے. میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا، چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے. اگر 20 لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہیں کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مستقل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور تذبذب سے نہیں دیکھتا بلکہ عزم و ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے. یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے. اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں مٹا سکتی. ہندوستان میں آباد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علیحدگی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بزدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی و اقتصادی تمدنی فیصلوں میں برابر کے حقدار اور حصے دار ہے. بس میری جگہ کمزوری اور تذبذب کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج ہے کہ 10 کروڑ لاشوں کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا. میرے سینے میں ایک انگیزی طے گئی ہے. میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں
کہ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی نگہداشت خود نہیں کر سکتی تھی؟ میرے بھائی، دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی پاؤں کے نسیں مضبوط ہوں۔ میں آپ کو آئندہ نقشوں کے بھرنے سے نہیں روکتا، لیکن آل انڈیا کانگریس کی صدارت کے 2 برس میں میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹکرایا، اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے مجھے پھر دہرانا پڑتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیگ کی پاکستانی اسکیم کے تمام پہلوؤں پر بہت کچھ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس اسکیم کے جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباہ کن ثابت ہوگی۔ اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اول پاکستان کا لفظی میرے نزدیک اسلامی تصورات کے خلاف ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی۔ اس روئے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہے کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم میں ضائع ہو جائے گی اور میرے نزدیک یہ بدترین بزدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی میراث پدری سے دستبردار ہو گئے چھوٹے سے ٹکڑے پر قناعت کر لوں۔ میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اسکیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر ڈالوں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کے جماعتی اور ملی مفاد کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا۔ ہاں، جو تجویز اور فارمولا میں نے تیار کیا تھا، جسے کابینہ مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صوبے مکمل طور پر خود مختار قرار دے دیے گئے تھے، اس میں پاکستانی اسکیم کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائص سے پاک ہے جو ان کی اسکیم میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا جذبات سے بالاتر ہو کر اس کے ممکنہ نتائج پر غور کریں کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کی صورت میں پورے ملک میں بکھر کر رہ گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے کل میں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ جہاں ان کے گھر بار اور بود و باش 1000 سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے مشہور اور بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے، ہندو اکثریت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح کھلتے اپنے آپ کو اپنے گھر اور وطن میں پردیسی اور اجنبی پائے گئے، صنعتی تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی۔ پاکستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکثریت کی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مد مقابل بن کر ایک دوسرے کی اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 جون 1940 میں کانگریس کی صدارت سنبھالنے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تصفیے کی غرض سے بحیثیت صدر کانگریس مسٹر محمد علی جناح صدر مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے تمام صوبوں اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کے وزرات کے بجائے کانگریس اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائیں، لیکن مسٹر جناح نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریس نے شوبوائے کی طرح کانگریس کا صدر بنایا ہے، اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور برابر کی سطح پر ہندو مسلم تصفیے کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا، میں آج تک یہ سمجھنے سے
हासिल रहा हूँ कि गैर तक़सीम शुदा हिंदुस्तान की पहली हुकूमत जो 14 अरकान पर मुश्तमिल होती और जिसमें 7 मुसलमान नुमाइंदे होते और 7 गैर मुस्लिम नुमाइंदे, जिनमें हिंदू से 2 होते, इस्लाम और मुसलमानों के कौन से अहम मफाद के पेश नजर मिस्टर जिन्ना के लिए काबिल कबूल नहीं थी? क्या इस तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में एक माकूल हिस्सा नहीं मिल रहा था? मेरे भाइयों, मैं आपको इस वाक़े की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि जब लॉर्ड वेल की जगह लॉर्ड माउंट बैटन हिंदुस्तान के आखिरी वासराय मुकर्रर होकर आए और उन्होंने धीरे धीरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी वगैरह कांग्रेसी रहनुमाओं को तकसीम का नजरिया कबूल कर लेने पर आमादा कर लिया। मेरा आखिर 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर देने की तजवीज का ऐलान कर दिया गया। मेरे भाई, ये ऐलान दरअसल न तो हिंदुस्तान के मफाद में था न मुसलमानों के मफाद में, इससे सिर्फ बरतानवी मफाद की हिफाजत मकसूद थी। इसलिए कि हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमान अक्सरियत के सूबों की अलग रियासत कायम कर देने से बरतानिया को बर्रे सगीर में अपने पांव टिकाने का मौका हासिल हो जाता था। एक ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम लीग के नाम से बरतानिया के पसंदीदा अफराद बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के जेर असर रखी जा सकती थी और इसका असर हिंदुस्तान के रवैये पर भी पड़ना लाजमी होगा। हिंदुस्तान जब ये देखेगा कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का असर है तो वो अपने यहाँ भी अंग्रेजों के मफाद का लिहाज रखेगा। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 आजाद रियासतें वजूद में आ गई जो यकसा तौर पर बरतानवी कॉमनवेल्थ की मेंबर बनने पर राजी हो गई और फिर मेरे बदतरीन खदशात सही साबित होने लगे। एक फिल्का दूसरे फिल्के का बदतरीन दुश्मन बनकर कत्ल आम, गारतगरी और लूट मार पर उतर आया। खून की लकीरों के साथ 2 मुल्कों की सरहदें खिंच जाने लगी और अफसोस ये मुसलमान तकसीम दर तकसीम होकर रह गए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब अगरचे हिंदुस्तान ने आजादी हासिल कर ली लेकिन इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान के नाम से जो नई रियासत वजूद में आई है जिसमें बरतानिया के पसंदीदा अफराद का बरसरे इक़्तिदार तबका वो है जो बरतानवी हुकूमत का परवरदा रहा है। इसके तर्ज अमल में खिदमत खल्क और कुर्बानी का कभी कोई शायबा नहीं रहा है और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए ये लोग पब्लिक के कामों में शरीक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के क़याम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमजोर होकर रह गई है और ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमजोर हो ही गए हैं। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे, पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमान इनकी कोई भी मदद न कर सकेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिस माशरती, इक़्तिसादी कमजोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे, ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद न कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं कि जब तकसीम की बुनियादी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के क़याम से ये मुनाफरत एक आईनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी तरह ये दोनों मुल्क खौफ और राज के तहत अपने अपने फौजी अखराजात बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं मुलामत करूं तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों कर करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहाँ ले आएगी? मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इस्तेमाल नहीं है। मैंने इस जमाने में जिस पर जैन रहा कि बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी तो मैं यही से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर एक महलान की बजाय इस्लाम था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इस्तिराब और दिलों की वीरानी देखता हूं तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिछड़ी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली। मैंने कलम उठाया,
सोना चाहा तो तुमने मेरे पाँव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता के पिछले 7 बरस की तर्कनुमा सियासत जो तुम्हें अल्लाह से जुदाई दे गई है, इसके ऐसे शबाब में ही मैंने तुम्हें खतरे की शाहराह पर झुंझे रहा, लेकिन तुमने मेरी कब्र से न सिर्फ एहराज किया बल्कि गफलत और इनकार में सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। तुम मुस्तकीम से दूर ले गया।